اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو السلام علیکم۔ معاشرے میں جو ہیجان انگیزی پھیلی ہوئی ہے اور قناعت والا فیکٹر بہت کم ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے گھریلو ناچاکیاں بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں، اور یوں ہمارے معاشرے کا بنیادی یونٹ گھر جو ہے وہ تباہ و برباد ہوتا جا رہا ہے۔ ڈائیورسز کی شرح میں اضافہ پاکستانی قوم کے لیے انتہائی الارمنگ سطح پر پہنچ چکا ہے۔ دھڑا در خلع لیے جا رہے ہیں، دھڑا در طلاقیں دی جاتی ہیں۔ خلا ظاہر خاتون کی طرف سے لیا جاتا ہے، اس کی وجہ معاشی پرابلمز بھی ہوتی ہیں، یا پھر مرد کی طرف سے اپنے گھر کے معاملات کو صحیح ہینڈل نہ کرنا۔ ظاہر ہے وہ ہیڈ ہوتا ہے اپنے گھر کا، اگر وہ معاشی طور پر، معاشرتی طور پر اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کرتا تو گھر میں اگر تباہی آتی ہے، گھر ٹوٹتا ہے، تو اس کی بہت بڑی ذمہ داری مرد پر عائد ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ ہیڈ تھا۔ ہیڈ جو ہوتا ہے اس نے دکھ سکھ پریشانیاں تکلیفیں جو ہیں وہ اس میں زیادہ سیکریفائز کرنا ہوتا ہے۔ ہماری سوسائٹی میں عورت جو ہے اس نے تو گھر میں رہ کر بچے پالنے ہیں، ان کی تربیت کرنی ہے، لیکن گزشتہ چند سالوں سے، بلکہ ایک دہائی ہو گئی ہے، یہ تو رونا پٹنا چلا ہوا ہے، سوشل میڈیا کی بہت زیادہ جو ہے وہ نفوذ پذیری سے اور کانشسنس اتنی زیادہ آ گئی ہے کہ اب معاشرتی معاملات کی وجہ سے، روپے پیسے کی وجہ سے تعلقات خراب ہو جاتے ہیں اور دھڑا دھڑ طلاقیں ہو رہی ہیں، جس کا رزلٹ یہ نکلتا ہے کہ بچہ جو ہوتا ہے، مائنر جو ہوتا ہے، وہ فٹ بال بن جاتا ہے، اس کی زندگی میں بہت سی مشکلات آ جاتی ہیں۔ میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ میرے پاس جو بھی لوگ تشریف لائیں، خواہ وہ میل ہو یا فیمیل ہو، میں وہ آخری شخص ہوتا ہوں جو کہ ان کو یہ کہتا ہوں کہ جناب آپ جو ہے وہ علیحدگی اختیار کر لیں، بلکہ میں پوری کوشش کرتا ہوں کہ ان کے درمیان کمپرومائز کروا دوں۔ آؤٹ آف وے بھی میری ایفرٹس ہوتی ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ یہ ایک ایسا معاشرتی المیہ بنتا جا رہا ہے جو ڈائیورسز کی وجہ سے، جس سے ہمارا معاشرہ جو ہے وہ آنے والے وقت میں دیکھیے گا اس کے بہت سے نفسیاتی مسائل پیدا ہو جانے ہیں معاشرے میں۔ جو بچہ دونوں کی محبت سے، یعنی ماں اور باپ کی دونوں کی محبت سے بیک وقت جو اسے ملنی چاہیے تھی محروم ہو جائے گا۔ اگر وہ باپ کے پاس رہ رہا ہے یا ماں کے پاس رہ رہا ہے تو وہ ہر وقت اس کو یہی ہوگا کہ میری ماں اچھی ہے یا میرا باپ اچھا ہے، یا اس کی سائیکولوجیکل پرابلمز اس کو آ جائیں گی، تو وہ ایک لمبا لامتناہی سلسلہ ہے جو بچے کو فیس کرنا پڑتا ہے معاشرے میں۔ تو میں اسی طرح کوشش کرتا رہتا ہوں اور اس کے رزلٹس بہت اچھے نکلتے ہیں، بلکہ میں آپ کو یہ عرض کروں کہ اندھیرے سے روشنی کا سفر یہ ہوتا ہے۔ کچھ عرصہ پہلے ایک صاحب کا مجھے کال آئی، انہوں نے کہا کہ جناب میرا بیٹا ہے چھوٹا سا ایک مائنر، اور میری بیوی جو ہے وہ ناراض ہو کر چلی گئی ہے، اور ایون وہ بیٹے سے بھی نہیں ملنے آتی، اور مجھ سے بھی اس نے عدالت کے ذریعے خلا لے لیا ہے۔ تو میں اب کیا کروں؟ اب خلا اس نے لے لیا، لیکن ابھی یونین کونسل میں اسے نہیں بھیجا۔ تو وہ پریشان تھا کہ گھر میں اب اسے بچے کی دیکھ بھال کرنی پڑتی ہے، جاب بھی اس کی چلی گئی اسی ٹینشنز کی وجہ سے۔ تو میں نے انہیں تسلی دی، میں نے کہا ٹھیک ہے، معاملات تو بالکل اینڈ پہ پہنچے ہوئے ہیں، لیکن ہم اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہمیں ہونا۔ تو کیا کرنا چاہیے؟ کہتے جی، میں نے کہا کہ آپ تشریف لائیں، ہم بات کرتے ہیں۔ میرے پاس تشریف لائے، میں نے بات کی ان سے، تھوڑا سا ان کا میں نے انالیسز کیا، تو میں نے ایک
اپنے لیٹر ہیڈ پر ایک انٹیمیشن لیٹر لکھ دیا اس خاتون کے وکیل صاحب کو اور اس خاتون کو بھی، جس میں یہ لکھا کہ گو کہ خلا آپ نے عدالت سے لے لیا ہے، لیکن جو میرا کلائنٹ ہے وہ ہر قیمت پر اپنے بچے کی خاطر، اپنی بیوی کی خاطر، اپنے گھر کو تباہی سے بچانے کی خاطر کمپرومائز کرنا چاہتا ہے، اس لیے آپ صلح کر لیں اور اپنا گھر آباد کریں۔ یہ لیٹر ان تک پہنچ گیا، کوئی رسپانس نہ آیا۔ پھر دوبارہ وہ ایک ہم نے انٹیمیشن لیٹر ٹائپ، یعنی لیگل نوٹس نہیں اسے کہا جا سکتا، وہ تو بڑا سخت ہو جاتا ہے نا، اس لیگل نوٹس کی بجائے میں نے اس کو ایک اطلاع خط کا نام دے دیا اور یہ کہا کہ آپ اپنے لیے، اپنے گھر کے لیے جو ہے وہ کمپرومائز کر لیں گھر کو بچانے کے لیے۔ مین وائل میں نے جس کورٹ سے خلا ہوا تھا وہاں پر بھی میں نے گیا، جج صاحبہ کو یاد کروایا، انہوں نے کہا جی میں نے خود بڑی کوشش کی تھی کہ یہ خلا نہ ہو، بڑا سمجھایا تھا، لیکن بہرحال بدقسمتی سے یہ ہو گیا ہے۔ تو میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ میں چاہتا ہوں کہ ان کو عدالت میں دوبارہ بلایا جائے اور انہیں کہا جائے کہ آپ جو ہے وہ صلح کر لیں اور کمپرومائز کر لیں۔ عدالت حضور کا کہنا تھا کہ کیونکہ معاملہ اب یہاں سے تو فارغ ہو گیا، کوئی اپیل لائے نہیں کرتی اس میں، اب یونین کونسل میں جا کر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی ہم صلح کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اب میرا یہ سوچنا تھا کہ اگر یونین کونسل میں جا کے ہم پہلے اپلیکیشن دے دیں اور کہیں کہ جناب جو خلا لیا ہوا ہے وہ واپس لیا جائے اور یہ اور وہ، ہو سکتا ہے اس سے وہ اریٹیٹ ہو جائے، ان کو اور تکلیف ہو، یعنی کہ ابھی وہ خاتون خود یونین کونسل میں ابھی وہ خلا کی ڈگری لے کر نہیں گئی، ہمارے اس قدم سے ہو سکتا ہے کہ وہ خود پہنچ جائے، ریئیکشنری ہو جائے، اس کو نیگیٹو لے۔ میں نے جج صاحبہ سے کہا کہ صرف آپ اس کو اپلیکیشن کو، آپ اسپیشل لا ہے فیملی لا، اس میں آپ کچھ بھی کر سکتی ہیں فلاح و بہبود کے لیے، آپ اس اپلیکیشن کو فی الحال اپنے پاس رکھیں تو صحیح، اس کے اوپر پھر بحث کر لیں گے انٹرٹین کرنے کے لیے۔ تو میں نے ان کو وہ اپلیکیشن دے دی جس میں نے یہ لکھا تھا کہ ہم اس کو بسانا چاہتے ہیں، یہ ہے وہ ہے سارا کچھ، اور اس کی ہر بات ماننے کو تیار ہیں۔ دیکھیں، میاں بیوی کے درمیان لکھے ہوئے معاہدے سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ آپ میاں بیوی کے درمیان تعلق کو بہتر رکھنے کی خاطر اگر ایسا کوئی ایکٹ کرتے ہیں جس سے ان کے درمیان کانفیڈنس کا رشتہ دوبارہ سے بحال ہو جائے تو آپ کا کیا جاتا ہے؟ کیسز تو وکلا کو ساری زندگی ملتے ہی رہنے ہیں، یہ نہیں سوچنا کہ یہ کیس ختم ہو جائے گا تو ہمارا روزگار کیسے چلے گا، رزق تو اللہ نے دینا ہے، ہم کیوں لوگوں کا گھر برباد کریں، کیس پہ کیس بناتے جائیں گے، اب یہ کیس بن گیا، اب یہ بن گیا، اب یہ بن گیا۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا کرشمہ دکھایا کہ ہمیں نوٹس ملا کہ خاتون یونین کونسل میں چلی گئی ہے امپلیمنٹیشن کروانے کے لیے۔ میں خود، حالانکہ میں نہیں جایا کرتا، میں خود گیا یونین کونسل میں اپنے کلائنٹ کے ساتھ، اور وہاں جا کر میں نے اپنا نام لکھوایا ایز اے ان کے وکیل اور کہا کہ جناب ہم ہر حال میں صلح چاہتے ہیں اور ان کی ہر بات ماننے کو تیار ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہے کہ نیکسٹ ڈیٹ جو ہوئی پیشی کی، میں تو پھر نہیں جا سکا مصروفیت کی وجہ سے، تو میرے کلائنٹ خود گئے، تو انہوں نے کہا کہ جی ہم بغیر کسی شرط کے صلح کرنے کے لیے تیار ہیں۔ وہ گھر آباد ہو گیا۔ یقین جانیے گا، میں نے اپنے ایکسپیرینسز کی بنیاد پر اپنے سارے معاملات کو دیکھتے ہوئے کہ اس کیس کو اگر ہم سوچتے کہ بھئی
سارے در بند ہو چکے ہوئے ہیں، یہاں صلح نہیں ہونی۔ لیکن جب وہ بچہ معصوم جو ماں کے بغیر اپنے باپ کے پاس رہ رہا تھا، چھوٹا سا بچہ، اس کی وائس مجھے سنائی اس کے باپ نے، تو میرے دل بڑی گزری کہ اس معصوم بچے کا قصور کیا ہے کہ ماں باپ کے درمیان اگر کوئی ناچاکی ہے، میں قطعاً نہیں کہتا کہ ماں کا قصور ہے، میں قطعاً نہیں کہتا یہ کہ صرف باپ کا قصور ہے یا باپ کا نہیں قصور، دونوں کے معاملات میں ڈفرینسز آ سکتے ہیں، لیکن یہ میاں بیوی کا تعلق ہی کمپرومائز کا نام ہے۔ اتنی خوشی مجھے ہوئی ہے، اتنا سکون ملا کہ ہماری تھوڑی سی ایفرٹ سے، ہماری تھوڑی سی کوشش سے، ہمارا تھوڑا سا جو ہے نا وہ سوچ سمجھ کے چلنے سے، ہمارا تھوڑا سا اپنے وقت کی قربانی دینے سے، یعنی عام کیسز میں جو ہم فی لیتے ہیں اس لحاظ سے میں نے شاید ان سے بہت کم چارج کیا ہو اپنے کلائنٹ سے یہ ساری ایکٹیویٹی کے لیے، لیکن اس کے پیچھے جو جذبہ تھا وہ یہی تھا کہ ایک گھر کو آباد کروا دیا جائے۔ تو دوستو، اسی معاشرے کا ہم حصہ ہے، ہمیں چھوٹے چھوٹے چیزوں کو غور کر لینا چاہیے، اور یقین جانیے گا وہیں سے دیکھ لینا ابھریں گے آفتاب شوق، اجازت ہو نہیں سکتی جہاں جگنوں چمکنے کی۔ ہماری تھوڑی سی ایفرٹ سے، تھوڑا سا ہم نے اگر اپنا ذہن استعمال کر لیا اللہ کی دی ہوئی توفیق سے، تو یقین جانیے گا کہ بہت سے معاملات جو ہے وہ ہم سیٹل کرنے کی پوزیشن میں آ جاتے ہیں جہاں پر دونوں فریق جو ہے انتہا کو پہنچے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک حلال کاموں میں سب سے جو بری چیز ہے، جسے ناپسند کیا گیا ہے، وہ طلاق ہے۔ بہرحال میں نے آپ کے ساتھ ایک اپنا ایکسپیرینس شیئر کیا ہے، اور یہ ظاہر ہے کسی کی ذاتی زندگی ہے، نہ تو میں نے نام لیا ہے اس میں، نہ جگہ کا نام بتایا کس شہر کا واقعہ ہے، نہ میں نے ان کی کوئی پوائنٹ آؤٹ کی ہے ساری باتیں، صرف میں نے ایک اجمالی سا ذکر کر کے اپنے تمام دوستوں کو، جو میرے بچے، بیٹے، بہنیں، مائیں سن رہی ہیں، ان کو یہ ایک میسج دینے کی کوشش کی ہے کہ خدا را اتنی جلدی انتہاؤں پر مت پہنچ جائیں کہ جناب ڈیورس لینی ہے، خلا لینا ہے، اور بچے کی زندگیوں کو تباہ و برباد نہ ہونے دیں، کیونکہ جب بچہ ہوتا ہے اور وہ بچہ درمیان میں فٹ بال بن جاتا ہے۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ اشرف آسمی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔